बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आपको वाक़या करबला के बारे में बताएंगे। रात का वक्त था, सवारियां चलती चलती रुक गईं। हज़रत इमाम अली मकाम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? जवाब मिला, इसे करबला कहते हैं। आपने फरमाया, फिर सवारियों से उतर जाओ। जिस जगह की पेशीन गोई ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, वो मकाम आ गया है। चुनाचे 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को अहल बैत का ये काफ़िला इमाम हुसैन की क़ियादत में मैदान करबला में पहुंचा और खैमे लगा दिए गए। 7 मुहर्रम उल हराम को अहल बैत पर पानी बंद कर दिया गया। रास्ते की कठिन मंजिलों का सफ़र, भूख और प्यास की शिद्दत, इन सब के बावजूद फिर भी ज़बान पर कलमा शुक्र है। अहल बैत के खैमों में तिलावत कुरान मजीद जारी है। दिलों में रज़ाए खुदाबंदी पर इत्मीनान, और सब की ज़बान पर यही है कि मौला, जैसे तेरी रज़ा वैसे हमारी रज़ा। और फिर वो वक्त भी आ गया कि मुहर्रम की 9 तारीख गुजर गई और 10वीं रात आ गई। इमाम आली मकाम खैमों में तशरीफ़ लाए। आपने तमाम खैमे वालों को मुखातिब करके फ़रमाया, गौर से सुन लो, अब मौत बिल्कुल यकीनी है। जो कुछ सुबह होने वाला है मैं जानता हूँ। तुम्हारी जान निसारी और वफ़ादारी का शुक्रिया, लिहाजा मैं तुम सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी कीमती जानें बचा लो, और तुम जहाँ कहो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। ऐ बहन ज़ैनब, तू भी अपने बच्चे साथ ले ले और चली जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू भी अपनी गोद बर्बाद करे। ऐ शहरबानो, तुम भी अपने बच्चे ले लो और चली जाओ। ऐ मेरे वफ़ादार साथियों, सुन लो, अब हुसैन के पास सिवा मौत के और कुछ नहीं है। यजीद के साथ झगड़ा है तो मेरा, वो बैयत मांगता है तो मुझसे, कसूर है तो मेरा। अब वक्त है और मेरी तरफ से तुम सबको इजाज़त है। सुबह होने से पहले यहाँ से कूच कर जाओ। इमाम आली मकाम की ये तकरीर सुनकर आपके तमाम रुफ़क़ा, वाजिबात और आले रसूल ने बायक्त वक्त कहा, क़िबला, यह हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम आपको दुश्मनों के हुजूम में छोड़कर चले जाएं। या इमाम, ये जान तो दे देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आज हम इमाम बरहक का साथ छोड़कर मैदान करबला से चले जाते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुँह दिखाएंगे? दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? जब इमाम ने अपने साथियों के पुख्ता इरादे को जांच लिया तो आपने अपने रुफ़क़ा और अहल बैत को हुक्म दिया कि तमाम साथी इबादत खुदाबंदी में मशगूल हो जाएं। चुनाचे इशा की नमाज अदा करने के बाद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर आपके साथी नहायत ही आजिज़ी और इनकिसारी और पुरखलूस के साथ इबादत खुदाबंदी में मशगूल हो गए। सुनने वाले कहते हैं कि सारी रात आले रसूल के खैमों से तिलावत कुरान मजीद की आवाज़ें आती रहीं। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो इब्ने अली उठे, नवाफिल अदा किए। मेरे इमाम ने नफल पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नज़र उठाई और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, या अल्लाह, हुसैन की लाज रखना, या अल्लाह, मुझे इस्तकामत अता फरमाना। और फिर इमाम हुसैन ने देखा कि नाना जान भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। फिर वो वक्त भी आ गया कि 10वीं मुहर्रम जुम्मा का क़यामत नुमा दिन तुलू फजर का वक्त हुआ। हज़रत इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया और शहज़ादे अली अकबर ने अज़ान पढ़ी, और हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग हुए तो आका हुसैन ने मैदान की तरफ देखा। अकल ने कहा, हुसैन आगे न बढ़ना, आगे मौत है। इश्क ने कहा, हुसैन, रज़ा इलाही के लिए मरना मौत नहीं हयात है, और फना नहीं बका है। अकलां ते इश्क दा जोड़ वेखो, अकलां हटाउंदी इश्क हटकेंदी ही नहीं। अकल आखिया सूली चढ़ा देसन, तैनू सूली दा झूठा दसेंदी नहीं। इश्क आखिया सूली ज़रूर चढ़सां, बिना सूली दे यार मनींदी नहीं। अकल आखिया पानी तेरा बंद करसन, इश्क आखिया मैथों होवेंदा ए भी नहीं। इश्क दी रीत सारे जहां तू जुदा, ना ए राह वेखदा ना कुरा वेखदा। जिथे चाहंदा झुका देंदा आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम आली मकाम ने मैदान की तरफ देखा। हर तरफ गम अंदोह के बादल छाए हुए हैं। मैदान करबला के ज़रा ज़रा में उदासी उदासी छाई हुई है। हर तरफ नाउमीदी की फ़ज़ा है। सूरज तुलू हुआ, तेज़ धूप और गर्म हवाएं चलने लगीं। आज 3 दिन हो गए कि नबी की आल पर पानी बंद कर दिया है।
بھوک اور پیاس سے جسم کمزور ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی چمنستان زہرا کے پھول ابھی تک تر و تازہ ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ جنگ کا نکارہ بجنے ہی والا تھا۔ یزیدی فوج میں 30,000 کا مسلح لشکر صفیں باندھے اپنی تلواریں اور نیزے حرکت میں لا چکے ہیں۔ ادھر قوم اشکیا میں 30,000 کا لشکر، ادھر سپاہ حسینی میں صرف 72 تن مشتمل ایک قلیل سی جماعت، جن میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے، اور علم سیدنا عباس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طرف شیطانی تھے، ایک طرف رحمانی، یوں سمجھ لیں ادھر مردود ہیں، ادھر صاحب درود ہیں، ادھر جدیدی ہیں، ادھر مجیدی ہیں، ادھر کثرت ہے، ادھر وحدت ہے، ادھر زحمت ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر شمر لعین ہے، ادھر نور مبین ہے، ادھر نصر سکر ہے، ادھر خلد بری ہے، ادھر فکر جہاں ہے، ادھر ذکر خدا ہے، ادھر تیغ جفا ہے، ادھر راہ خدا ہے۔ جب امام علی مقام نے دشمن کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب نانا جان کی حدیث پوری ہونے والی ہے، وقت آ چکا ہے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، اب حسین کا امتحان شروع ہونے والا ہے، نگاہ کرم فرمانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ لشکر یزید کی طرف سے جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ اب امام علی مقام نے تمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا۔ فرمایا، اے کوفیو، کیا مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں کس کا نواسا ہوں؟ میں کس کا لخت جگر ہوں؟ کس کا نور نظر ہوں؟ سنو اور غور سے سنو، سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ اگر تم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان بنے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس نے میرے لیے خطبہ چھوڑا، جس نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا، جس نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، جس نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جو مجھے روتا دیکھے تو پریشان ہو جاتے، اور میں اس علی کا لخت جگر ہوں جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، اور میں اس سیدہ فاطمہ کا نور نظر ہوں جس کو نبی نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا۔ کیا ہماری شان قرآن مجید نے بیان نہیں کی؟ کیا آیات تطہیر ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی؟ ہمارا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن نازل ہوتا رہا، جبریل ہمارا جھولا جھولاتا رہا۔ فرمایا، اے بدبخت اور بے وفا کوفیو، بتاؤ تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ کیا تم نے میرے پاس قاصد نہیں بھیجے کہ آقا حسین جلد تشریف لے آؤ؟ اب میں آ گیا ہوں تو میرے ہی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو۔ ظالموں، غور سے سن لو، میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے مال کے لیے نہیں آیا، اقتدار کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا والوں کو نظام قرآن سمجھانے آیا ہوں، جنت کا راہ دکھانے آیا ہوں۔ مگر یاد رکھو، حسین 6 ماہ کا اصغر تو قربان کر سکتا ہے، 18 سال کا اکبر تو نثار کر سکتا ہے، عباس کے بازو تو قلم کروا سکتا ہے، قاسم کی لاش پہ گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر برداشت کر کے خود بھی نوزے کی نیک پر چڑھ سکتا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابھی وقت ہے اپنے دلوں سے اہل بیت کی دشمنی کا زنگ اتار کر اپنی آنکھوں سے غفلت کے اور جہالت کے پردے ہٹا کر دیکھو، سوچو تم کس کی جان کے در پہ ہو۔ کل قیامت کے دن ہمارے اس خون ناک کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سیدنا امام حسین کی یہ تقریر سن کر اگر کوئی پتھر دل بھی ہوتا تو سمجھ جاتا، مگر ان ظالموں پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن ان بد نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ساری حقیقت کو جان چکے تھے۔ فوراً امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ کون حر؟ جس کا معنی ہے آزاد۔ گویا جب حر نواسہ رسول کے قدموں میں پہنچ گئے تو دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو گئے۔ کوفہ کے امیر ترین شخص، یزیدی فوج کی اعلیٰ افسر، سب سے پہلے سیدنا امام حسین کے مقابلے میں 1000 فوجی دستہ لے کر حاضر ہوئے، لیکن آل رسول کے احترام کی خاطر کوئی کارروائی نہ کی، اس لیے بھی کہ آپ امام برحق کے پیچھے ایک نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ نے سوچا کہ اب مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جنگ کے وقت حضرت حر نے دل بہت پریشان تھا، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ آپ کے بھائی معصب نے آپ کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، بھائی آپ تو بڑے بہادر اور شجاع ہیں، کئی بار جنگوں میں جا چکے ہو، لیکن آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ حضرت حر نے جواب دیا، بھائی یہ نواسہ رسول سے لڑائی ہے، اس وقت میرے ایک طرف بہشت ہے اور ایک طرف دوزخ، ایک طرف حسین، ایک طرف یزید۔ اگر یزید کو چھوڑتا ہوں تو ملازمت جاتی ہے، اگر حسین کو چھوڑتا ہوں تو دین جاتا ہے۔
آخر دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ملازمت نہیں رہتی نہ رہے دین رہ جائے، اگر دنیا نہیں رہتی تو نہ رہے ایمان رہ جائے۔ اسی دوران شہزادہ کونان امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی، ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان فدا کر کے بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو جائے؟ یہ صدا بلند ہونی تھی کہ حضرت ہور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، آقا میں آپ کے ارشاد پر حاضر ہو گیا ہوں، حضور میرے جرم معاف فرما کر مجھے اہل بیت پر قربان ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام برحق نے ہور کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت ہور نے اجازت حاصل کی اور گھوڑا دوڑا کر دشمن کے مقابل پہنچ گئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو ایک شکی نے ہور کے سینہ پر تیر مارا۔ ہور نے زخم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو اس بدبخت کے سینہ سے پار ہو گیا۔ اب ہور نے لشکر یزید کے میمنہ پر حملہ کیا اور کئی یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ یزیدیوں کو ہور کے جنگی کارمانوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ بالآخر ایک یزیدی نے حضرت ہور کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں، گھوڑا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت ہور گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پیدل حملہ کرتے رہے۔ پھر یزیدیوں نے چاروں طرف سے ہور کو گھیر لیا اور یکبارگی حملے شروع کر دی۔ حضرت ہور کا جسم تیر اور نیزے سے چھلنی ہو چکا تھا، چنانچہ اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرزند رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین پر اپنی جان فدا کر کے شہادت کی عظیم مرتبہ پر فیض ہو گئے۔ حضرت ہور میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور حضرت امام علی مقام ہور کو اٹھا کر خیموں کی طرف لائے اور ہور کے سر کو اپنے زانوں سے رکھ کر اپنے دامن سے اس کے چہرے کا گرد و غبار صاف کرتے ہوئے چہرہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام ہور رکھا ہے تم دنیا اور آخرت میں بھی ہو۔ اب بھی چند سانس باقی تھے۔ چمنستان زہرا کے پھول کی خوشبو ہور کے دل و دماغ میں پہنچی۔ آنکھ کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ سر ابن رسول کی گود میں اپنے بخت اور مقدر پر ناز کرتے ہوئے جنت و فردوس کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔